السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس وقت سنڈے کامنٹ باکس یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، میں اس وقت آسام میں ہوں، کیونکہ یہ سنڈے ایپیسوڈ میں ریکارڈ کر رہا ہوں فرائیڈے کو، اور سیٹرڈے میں میری فلائٹ تھی۔ صبح کو میں آسام پہنچ گیا اور اب میں لگا ہوا ہوں خدمت خلق میں۔ آپ لوگوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آسام میں اس وقت بہت خطرناک فلڈ آیا ہوا ہے۔ لوگوں کے گھر، مکان، جانور سب کچھ تہس نہس برباد ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگ دعا کریں آسام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آسام کے بھائیوں کی حفاظت فرمائے، وہاں کے انسانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو یہ مشکل وقت ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو دور فرما دے۔ اور دوسرا کام آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے آسام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ میں اس وقت آسام میں ہوں گا جب آپ یہ سنڈے ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، اور میرے سے جتنا بن پڑے گا، جتنا آپ لوگ دیں گے اور میرے سے جتنا ہو سکتا ہے وہ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو میں ساتھ ضرور شامل کرتا ہوں۔ ایک کٹ کی قیمت ہم نے رکھی ہے، اور یہ کٹ جو ہے جس میں کچھ راشن بھی ہے، کچھ میڈیکل دوائیاں وغیرہ بھی ہیں، اور جو ضرورت کے سامان ہوتے ہیں صابن وغیرہ، یہ سب گھریلو چیزیں ہم نے رکھی ہیں، جس کی ایک کٹ کی جو قیمت ہے ایک آدمی کے لیے وہ 1199 روپے رکھی ہے۔ تو آپ لوگوں سے میں اپیل کرنا چاہوں گا جتنا ہو سکے آپ لوگ تعاون کیجئے، اس میں شریک ہوئیے، اس خدمت خلق میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ 1199 روپے اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ اکاؤنٹ کا اسٹیٹمنٹ نکال کر آسام کے لیے جو آپ لوگ تعاون کریں گے وہ ایزلی جو ہے نا الگ کیا جا سکے۔ 1199 کے جو اماؤنٹ ہوں گے وہ ہم الگ کر سکیں گے کہ بھئی آسام کے لیے، آسام کے لیے۔ تو آپ لوگ 1199 روپے ایک راشن کٹ کے لیے تعاون کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ 10، 5، 20، 100 روپے سے بھی تعاون کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ایپیسوڈ بھی آج کا شارٹ ہونے والا ہے کیونکہ مجھے دلی کے لیے نکلنا ہے۔ دلی سے فلائٹ ہے سیٹرڈے کو صبح، اور انشاءاللہ واپسی کب ہوتی ہے یہ تو پھر وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، ابھی واپسی کا ٹکٹ نہیں بنا ہے۔ شیبہ انصاری نے پہلا سوال کیا ہے، مجھے بچپن سے ہی یہ جاننے کی کیوریسٹی رہی ہے کہ ہم مسلمان اللہ کو آپ کہہ کے تو بہت کم پکارتے ہیں اور نارملی تو زیادہ کہتے ہیں۔ بے شک اللہ کی ذات پاک اور سب سے بڑی ہے، تو ہمیں اللہ کو تو کہنا الاؤ کیوں ہے؟ مفتی صاحب پلیز اس سوال کو نیکسٹ میرا سوال ضرور ایڈ کیجیے گا، کیونکہ مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل پایا۔ آپ کو آج اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ دیکھیے، یہ ہماری جو اردو لینگویج ہے نا، اس میں ہی ہے یہ تو، تم، آپ۔ ہم بولتے ہیں دوستوں سے تو، اور تھوڑا سا ادب کے ساتھ بولنا ہو تو تم، بہت ہائی لیول کے ادب کے ساتھ بولنا ہو تو جناب آپ تشریف لائیں، ہے نا؟ اور لینگویج میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ عربی میں اگر آپ دیکھیں تو انتا یہی استعمال ہوتا ہے، انتا یہی آپ، کیونکہ اردو میں 3 ورڈ ہے نا، تمیز کے لیے، بدتمیزی کے لیے تو آ گیا، اگر آپ کو کسی کے ساتھ بدتمیزی ہو تو پہ پہنچ جاؤ، تمیز سے بات کرنی ہو تو تم پہ پہنچ جاؤ، بڑے ادب اور سلیقے سے بات کرنی ہو تو آپ پہ پہنچ جاؤ۔ لیکن عربی میں یہ نہیں ہے، عربی میں تم کے لیے بس ایک ہی ہے، انتا۔ آپ اگر تو کا ترجمہ کرو گے تب بھی انتا آئے گا، تم کے لیے ترجمہ کرو گے تب بھی انتا آئے گا، ہے نا؟ ہاں، عربی میں ایک آدمی کے لیے اور 2 آدمی کے لیے اور 2 سے زیادہ کے لیے ہے انتا، انتما، انتم، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی عربی میں ایک عورت کے لیے، 2 عورتوں کے لیے اور 2 سے زیادہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ آپ کو اگر 2 عورتوں کو خطاب کرنا ہے تو آپ کہیں گے انتما، ہے نا؟ انتی، مرد کے لیے انتا اور خاتون کے لیے انتی۔ اگر آپ کسی لڑکی سے کو توجہ دلا رہے ہیں تو آپ عربی میں کہیں گے انتی، یعنی تم۔ تو یہ تمام چیزیں جو کریٹ ہوتی ہیں لینگویج کی وجہ سے آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی اللہ کے لیے آپ کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اللہ کے لیے تو بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اللہ جو ہے نا ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو ہمارے اردو میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اے اللہ تم بہت پیارے ہو، تو جب ہم یہ بولتے ہیں اللہ تم بہت پیارے ہو یا اللہ آپ بہت پیارے ہیں، تو اس میں جب ہمارے یہاں 3 ورڈ یوز ہو رہے ہیں، تو، تم، آپ، تو آپ میں جو ہے نا بہت سارے لوگ آنے کا اندیشہ ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت کو جب بیان کرنا ہو،
اللہ کی توحید سامنے ہو کہ اللہ ایک ہے، تنہے تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو آپ توحید کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تو اکیلا ہے، کیونکہ اردو میں تو ایک کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ تم بولو تو تم میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم مطلب کتنے ہیں، تم مطلب تم لوگ، آپ لوگ، تو لوگ نہیں کہہ سکتے ہم۔ میری بات ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو اس وجہ سے کچھ لوگ اللہ کو تو کر کے بھی پکارتے ہیں۔ میں جب توحید کو ظاہر کروں گا تو کہہ سکتا ہوں اللہ سے، اے اللہ تو ایک ہے، تنہے تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور جب اللہ کی عزت اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی بیان کروں گا تو میں کہہ سکتا ہوں اے اللہ آپ بڑے پیارے ہیں۔ اللہ کے رحمان ہونے کو بیان کروں گا میں تو میں کہہ سکتا ہوں اے اللہ آپ بڑے پیارے ہیں۔ تو موسٹلی میں اللہ کو آپ ہی کہتا ہوں، کیونکہ آپ میں بزرگیت زیادہ ہے، آپ کے اندر سمان زیادہ ہے، آپ کہنے کے اندر ریسپیکٹ زیادہ ہے، اور یہ تو میں جانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس وجہ سے دونوں طرح سے اللہ کو پکارنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ تو کر کے بھی اور آپ کر کے بھی۔ اور یہ لینگویج کا فرق ہے، ورنہ عربی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عربی میں بھی دونوں طرح سے اللہ نے خود کے لیے جو لفظ استعمال فرمائے ہیں وہ اللہ نے ایک کا بھی استعمال فرمایا ہے، هو اللہ احد، ہے نا، هو اللہ احد، کہ اللہ وہ ایک ہے، ایک۔ اور ایسے ہی اللہ نے بہت سارے، جیسے نحنو، انا نحن الارض انا نحن الوارثون، تو اللہ نے نحنو بھی استعمال کیا۔ نحنو مطلب ہم ہی ہیں جو رزق دیتے ہیں، ہے نا، ہم ہی ہیں جو بارش برساتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم ہی ہیں جس نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو عربی میں نحنو جو ہے نا وہ اس کے لیے بھی آتا ہے، کسی کو ریسپیکٹ اور عزت دینے کے لیے۔ اس وجہ سے اردو میں جب ہمیں اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ تو ایک ہے، اور جب اللہ کی بزرگیت کو، اللہ کے سامنے اللہ کی رحمان اور رحیم ہونے کو بیان کرنا ہو تو ہم آپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ کو جس میں انٹرسٹ آ رہا ہو وہ آپ اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ نارملی میں اپنے لیے، میں اللہ کو آپ کے قریب پکارتا ہوں، اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ کی توحید کو، کیونکہ اللہ کو توحید بہت پسند ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اور اردو میں تو کہنا یہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد یہ ٹینشن ہی نہیں رہے گی آپ کو۔ چلیے دوسرا سوال ہے، شیخ عارف آپ کی ساری ویڈیوز دیکھتی ہوں، میرا ایک سوال ہے، میں اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتی ہوں، 7 سال کا ہے، اس کو ایک حافظ صاحب آتے ہیں پڑھانے، وہ بول رہے ہیں کہ مدرسے میں پٹائی ہوگی، اس لیے میں تھوڑا پریشان ہوں، پلیز آپ کچھ بتائیں۔ دیکھیے مدرسے میں پٹائی، ہاں ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، مدرسوں میں پٹائیاں وغیرہ بہت ہوا کرتی تھی، اب نہیں ہوتی۔ اور آپ مدرسے میں بھی ایسے مدرسے میں آپ ایڈمیشن دلائیے جہاں کا نظام اچھا ہو، جہاں کی پڑھائی اچھی ہو، اور اس کے لیے آپ تھوڑا سا محنت کیجئے اور مدرسوں کو جا کے دیکھیے۔ آپ ایسے جائیے بس، جیسے جس مدرسے میں آپ کو اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانا ہو تو رینڈملی آپ وہاں چلے جائیے اور بچوں کے پڑھانے کا ایسے ہی بس دیکھیے، بیٹھ کے تھوڑا سا بس ایسے ہی مفتی صاحب، مولانا صاحب دیکھنے آئے ہیں، اور دیکھیے کہ بچوں کو کیسے پڑھایا جا رہا ہے۔ اگر بچوں سے آپ جناب کر کے بات کی جا رہی ہے، بیٹا ادھر آ جاؤ، بیٹا کر کے، تم کر کے، اور بچوں کو ایسے نہیں بولا جا رہا ہے، وہاں کیا کر رہا ہے، چل اٹھ کے آ ادھر، نہیں مانے گا ایک لگاؤں گا تیرے، ایسے اگر ہو رہا ہے اس مدرسے میں آپ مت داخلہ کرائیے گا۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو استاذ بچوں کی تربیت پہ فکر مند ہوگا تو وہ بچوں کو پیار سے بلائے گا، بچوں کو خیرخانہ انداز میں پڑھائے گا، بچوں کی سٹنگ ایریا آپ کو الگ ہی دکھ جائے گا کہ یار اس مدرسے میں پڑھائی بہت شاندار ہو رہی ہے نا، بچے قاعدے سے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، استاذ کے بولنے کے انداز سے، اسٹائل سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو آپ 1-2 مدرسوں کو دیکھیے، اور جہاں بچوں کی تعلیم کا نظام اچھا ہو، یہ ایک مشکل کام ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، آپ ایسے اچھے مدرسے تلاش کیجئے جہاں سے پڑھ کر بچے اچھے بن جاتے ہوں، اس مدرسے کا بیک گراؤنڈ اچھا ہو،
اس مدرسے کی ہسٹری اچھی رہی ہو کہ بھئی اس مدرسے نے اتنے حافظ قرآن بنا دیے، اتنے بچوں کو عالم دین بنا دیا، یہاں بچوں کو تمیز بھی سکھائی جاتی ہے، بچوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کی جاتی، یہاں پٹائی نہیں لگتی ہے، تو یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں گی تو ایسے مدرسے مشکل سے ڈھونڈنے کو ملیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈر کے بیٹھ جائیں. اسکول میں بھی ایسا ہی ہے، مدرسوں میں بھی ایسا ہے تو اسکول میں بھی ایسا ہی ہے. اسکولس میں بس اتنا ہے کہ وہ فیس زیادہ لیتے ہیں تو سروسز اچھی دے دیتے ہیں، وہ پٹائیاں کم لگاتے ہیں. تو آپ ایسے مدرسوں کا انتخاب کریں، انشاءاللہ ہو جائے گا، ایسی پرابلم کی کوئی بات نہیں ہے. تو ابھی پہلی فرصت میں آپ اپنے بچوں کو قرآن مجید اچھا پڑھوائیے. آپ کا بچہ 7 سال کا ہے، ابھی آپ اس کو مدرسے مت بھیجیے، اپنے علاقے کے مکتب میں بھیجیے، یا جو بھی حافظ صاحب آپ کے گھر میں پڑھانے آ رہے ہیں اپنے بچوں کو پہلے قرآن مجید پڑھوائیے. اور قرآن مجید آپ تجوید کے ساتھ پڑھوائیے، یعنی قواعد کے ساتھ، جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں. اگر آپ نے میری نورانی قاعدہ اور قرآن مجید سکھانے والی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو ویسے آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھوائیے. ٹھیک ہے. اچھا، سمرین انصاری پوچھتی ہیں کیا اسلام میں شوہر اپنی بیوی کو کچھ بھی بول سکتا ہے؟ کیا اسلام میں سارے حق شوہر کو ملے ہیں؟ جیسے میرے شوہر مجھے ہمیشہ بے وقوف کہتے رہتے ہیں، اور اگر کبھی میں ان سے بول دیتی ہوں کہ آپ ہی ہوگے بے وقوف تو بولتے ہیں کہ اچھا اپنے شوہر کو بے وقوف بول رہی ہے، یہ اسلام میں ہے کیا؟ صحیح بات ہے، بالکل آج کل یہی چل رہا ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں تو یہ ایک مائنڈ بنا ہوا ہے کہ مطلب عورتوں کے کوئی حق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات بیان فرمائی ہیں وہ آپ سنیے ذرا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو. اب کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو بے وقوف بول رہا ہے تو کیا وہ بہترین ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اپنی بیوی کا پیار کا نام رکھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے، نک نیم، پیار کا نام. ایسا نام رکھا جائے بیوی کا کہ شوہر جب بیوی کو اس نام سے پکارے تو بیوی خوش ہو جائے. بیوی شوہر کا کوئی ایسا نک نیم رکھے کہ جب بیوی اپنے شوہر کو اس نام سے پکارے تو شوہر خوش ہو جائے. اب بے وقوف بولنا یہ کیا ہے یار؟ میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ہے نا. یہ ان کی کلوزنس، یہ ان کی آپس کی محبت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی. میاں بیوی کے درمیان تو محبت بھی ٹوٹ کر ہونا چاہیے، ریسپیکٹ بھی ٹوٹ کر ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا عزت اور احترام بھی ٹوٹ کر ہونا چاہیے. یہ کیا ہے یار کہ شوہر اپنی بیوی کو بے وقوف بول رہا ہے؟ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور جب بیوی اگر اس کے جواب میں کچھ کہہ دے تو شوہر کہہ رہا ہے کہ ارے اپنے شوہر کو ایسا بول رہی ہو، جہنم میں جاؤ گی. جہنم میں جاؤ گی تو جہالت کی بات ہے، جہالت کی بات ہے. جہاں شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے، وہیں بیوی کے بارے میں بھی اس کو یہ سوچنا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی بیویوں سے اس قدر محبت کا اظہار فرماتے تھے کہ بعض دفعہ ہماری امی عائشہ رضی اللہ عنہا جس جگہ گلاس سے پانی پیا کرتی تھی نا، جس جگہ اپنے مبارک لبوں کو لگا کے حضور وہیں سے گلاس لیتے تھے، پوچھتے تھے کہاں سے پانی پیا ہے؟ یہاں سے. اسی جگہ اپنے مبارک لبوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پانی پیا کرتے تھے. یہ چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرو. پرابلم آج کل ہماری یہ ہے کہ گرل فرینڈ کے پیارے پیارے نام رکھے جاتے ہیں اور بیوی کو بے وقوف کہا جاتا ہے. ہمارے مسلمانوں کی ایک پرابلم یہ آ گئی ہے کہ حلال میں ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے، حرام میں ہمیں سکون مل رہا ہے. حرام کی طرف ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں اور حلال سے گھبرا رہے ہیں. تو یہ ہماری پرابلم ہے. بیوی کے ساتھ وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں لیکن گرل فرینڈ کے ساتھ ہو رہی ہیں. غیر عورت کے ساتھ تو بہت انٹرسٹ لیا جا رہا ہے، اس کی تعریفوں کے پلندے باندھے جا رہے ہیں، لیکن ابھی اپنی بیوی کو بے وقوف بتایا جا رہا ہے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. اور یہ ویڈیو اس لیے نہیں ہے کہ بیوی اب میری ان باتوں کو شوہر کو دکھائے کہ دیکھو دیکھو بیوی کے کیا حق ہے. بیوی ہو شوہر ہو سب اپنے حق کو پہچانے. اپنے حق کو مطلب کہ میں اگر شوہر ہوں تو بیوی کے میرے اوپر کیا حق ہے، میں اگر بیوی ہوں تو شوہر کے میرے اوپر کیا حق ہے. پرابلم آج کل یہ بھی ہو گئی ہے کہ ہر آدمی اپنے مطلب کی بات پکڑ کے سامنے والے کو دکھا رہا ہے. تو نیچا دکھانے کا گیم چل رہا ہے. بیوی شوہر کو نیچے دکھانے میں لگی ہوئی ہے، شوہر بیوی کو نیچے دکھانے میں لگا ہوا ہے. اس طرح سے رشتے کبھی نہیں بنتے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش صرف اتنی ہے، اچھا میں سائلنٹ لگا دوں. میری اتنی گزارش ہے کہ بیوی کو عزت دو، احترام دو، پیار دو، محبت دو. ٹوٹ کر اپنی بیوی سے محبت کرو. یہ سوچ لو کہ مجھے حرام سے بچنا ہے. حلال میں کوئی لمٹ ہی نہیں ہے.
بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو عزت دے، احترام دے، اپنی بیوی کے ساتھ وہ معاملہ کرنا کہ اس کا دل ٹوٹے، اس کو تکلیف پہنچے، نہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کتنا احترام بیوی کا کرنا چاہیے، بیوی کو برداشت بھی کرنا چاہیے۔ کبھی بیوی کڑوی کسیلی کچھ باتیں کر دے، نظر انداز کر دو۔ اللہ نے شوہر کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، اور ذمہ دار آدمی کے اندر تحمل ہونا چاہیے، ذمہ دار آدمی کے اندر برداشت ہونا چاہیے۔ کیسی برداشت ہونا چاہیے کہ ایک صحابی اپنے فیملی میٹر کے لیے اپنی بیوی کی شکایت لے کے کہ بہت ٹینشن ہو رہی ہے بھائی، شادی کے بعد تو بیوی سنتی نہیں ہے، یہ وہ اپنی گھر کی کچھ مسئلوں کو لے کے وہ رات کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے۔ دروازے پہ جب پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ڈانٹ لگا رہی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ سن رہے ہیں۔ یہ دروازے سے واپس آ گئے کہ لو جناب، میں تو اپنے مسئلے حل کرانے آیا تھا، یہاں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود ان کی بیوی سخت کلامی کے ساتھ بات کر رہی ہیں، ڈانٹ تو نہیں رہی ہیں لیکن سختی کے ساتھ بات کر رہی ہیں۔ اگلے دن ایسے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، میں تو آپ کے گھر گیا، دیکھا تو آپ کے بھی تھوڑے مسئلے ہیں۔ کہنے لگے دیکھو، میری بیوی میرے کپڑے بھی دھوتی ہے، میرے بچوں کی پرورش بھی کرتی ہے، میرا بھی خیال رکھتی ہے، پورے گھر کی ذمہ داری بھی ادا کرتی ہے، کھانا بھی بناتی ہے، اتنے سارے کام وہ میرے کرتی ہے، اگر کچھ سخت بھی وہ بول رہی ہے تو نظر انداز کر دو نا۔ بیوی کی اہمیت گھر میں کتنی ہوتی ہے، کبھی آپ اندازہ کر کے دیکھو۔ بیوی جب نہ ہو تو آپ کو صفائی کے لیے الگ ایک لگانی پڑے گی، کھانا بنانے کے لیے الگ کک رکھنا پڑے گا، کپڑے دھونے کے لیے آپ کو ایک دھوبی رکھنا پڑے گا، بچوں کی پرورش کے لیے ایک دایا رکھنی پڑے گی، پوری فوج کی فوج آپ کے گھر میں لگی ہوگی کام کرنے والوں کی، لیکن آپ کا گھر پھر بھی وہ نہیں چمکے گا جو ایک اکیلی بیوی چمکا دیتی ہے، جیسا وہ سکون دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں نیگیٹو بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کیا حرام رشتوں میں نہیں ہوتا نیگیٹو، لیکن وہاں تو گرل فرینڈ ہو، غیر عورت سے تعلق ہو تو بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن بیوی کے ایک ایک چیز کو نوٹ کر کے رکھ لیا جاتا ہے۔ یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمجھو میری باتوں کو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ میری باتوں کو سمجھنے کی آپ کو توفیق دے، شوہر حضرات کو بھی اور ہماری خواتین کو بھی۔ چلیے، ایان شیخ پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ نے جنتر منتر کیوں نہیں گئے، آپ جوہر یونیورسٹی بھی نہیں گئے، اس کا ریزن بتائیں کامنٹ باکس میں، جزاک اللہ۔ ایان شیخ میرے بھائی، میں جنتر منتر جانے کی سوچتا رہا، تھوڑا کشمکش میں رہا ہے نا، تو آپ نے میری ویڈیوز اگر نہیں دیکھی ہوں گی تو آپ کو میرا اوپینین سمجھ میں نہیں دیکھی میرے خیال میں، تبھی آپ سوال کر رہے ہیں، تو میری تھوڑی سی پرانی ویڈیوز دیکھ لے گا، میرا اوپینین کیا تھا، میرا نظریہ تھا دیکھنے کا، اس وجہ سے میں وہاں نہیں گیا۔ ہاں، جوہر یونیورسٹی میں جانے والا تھا، لیکن اگلے دن مجھے خبر ملی کہ کمشنر نے اسٹے لگا دیا ہے، تو جو بلڈوز ہونی تھی 38 عمارتیں، اب وہ بلڈوز نہیں ہوں گی۔ لیکن جوہر یونیورسٹی پر میں نے یہاں آفس سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروایا تھا، میں نے بتایا تھا مولانا محمد علی جوہر صاحب کون تھے اور ان کے نام پر یہ یونیورسٹی بنائی گئی۔ تو ایسا نہیں ہے میں جا نہیں پایا، لیکن میں نے ان تمام چیزوں کو سپورٹ کیا ہے جتنا میں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ مسلمز پوچھتے ہیں قرآن میں اللہ نے اس اسٹائل میں کیوں بات کی ہے جیسے وہ مردوں سے ہی کر رہا ہو یا مردوں کو ہی بول رہا ہو؟ بہت اچھا سوال انہوں نے پوچھا ہے۔ دیکھیے، قرآن میں اللہ نے اس اسٹائل میں بات نہیں کی ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ سورہ مریم خاتون کے نام پر ہی تو ہے نا، حضرت مریم علیہ السلام کا پورا قصہ ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کے بارے میں اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے آپ سورہ نساء میں دیکھیے، سورہ نور میں دیکھیے عورتوں کے کیسے حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ غور کریں تو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ ہاں، یہ جو کہنا کہ قرآن میں اللہ نے اس سٹائل میں ایسے بات کیوں کی ہے جیسے مردوں سے ہی خطاب ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے اور مردوں کے ذریعے ہی جو تعلیمات ہیں وہ گھر تک پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، مردوں کو بھی دی، عورتوں کو بھی دی۔ زیادہ تذکرہ مردوں کا اس لیے ہے کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا آدمی، تو آدمی میں عورت خود آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلا جو انسان بنایا وہ حضرت آدم کو بنایا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا ہے نا۔ تو جب آدمی کہا جاتا ہے تو آدمی میں عورت آلریڈی انکلوڈ ہوتی ہے۔ اب الگ الگ اسٹائل میں اگر بات کی جاتی کہ صاحب مردوں کے لیے یہ، عورتوں کے لیے یہ، تو یہ اللہ کی حکمت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ایک بات جب بولی جا رہی ہے، جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے قوموں کے لیے، سب کے لیے، انسانوں کے لیے، یا معاشر الجن والانس، انسان کا تذکرہ ہے،
تو انسان میں آدمی بھی آ جاتا ہے، عورتیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو جب ہم آدمی کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، یا ہم کہتے ہیں تمام لوگوں سے گزارش ہے، تو تمام لوگوں میں آدمی بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئیں۔ تو اس وجہ سے قرآن میں آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا۔ پھر قرآن مجید کی جو دعوت ہے وہ ظاہر سی بات ہے جو زیادہ تر جو سامنا ہوتا ہے وہ آدمیوں سے ہوتا ہے، اور آدمی ہی اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک باپ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو شریعت نے آدمیوں کو مخاطب اس لیے کیا زیادہ تر جو آپ بول رہی ہیں، کیونکہ آدمی کے ضمن میں عورتیں خود بخود آ جاتی ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ عورتوں سے بھی خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ نور میں اگر آپ دیکھیں، سورہ نساء میں دیکھیں، اور بھی جگہ جگہ پیغمبروں کی ماؤں کا تذکرہ ہے نا، پیغمبروں کی بیویوں کا تذکرہ ہے۔ حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو صحابیات کا تذکرہ ہے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو علم میں سب سے بڑی ہوئی تھی، صحابہ اکرام بھی ان سے بہت پیچھے تھے۔ ایگزامپل، کیا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لو؟ تو اس میں جو ہے نا یہ جو آیتیں ہیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے، ان آیتوں کے نازل ہونے کی پیچھے کا کچھ اور وہ ہے، یعنی ان آیتوں کے شان نزول کیا ہے، شان نزول کس کو کہتے ہیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ جیسے کہ بہت ساری آیتیں عورتوں کے سوال پر نازل ہوئی ہیں، تو اب ایک آیت کو آپ نوٹ کرنا شروع کرتے، پتہ ہے ایسا کب ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں ایسا کب ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے نئی گاڑی خریدی، میں نے جب بلینو گاڑی خریدی تھی تو میں بلینو کو، ہمارے گھر میں ہمارا بھائی چھوٹا تھا، وہ بلینو کو بہت پسند کرتا تھا، تو وہ بلینو کو نوٹ کر رہا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا یار کتنی بلینو لوگ خرید رہے ہیں، کیونکہ اس نے بلینو کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسے ہی اگر آپ کوئی بھی چیز کو جب نوٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو زیادہ دکھنی شروع ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ تو ایسے ہی جب قرآن مجید میں آپ یہ نوٹ کرنا شروع کرتے ہو یار یہاں بھی آدمیوں کا تذکرہ، یہاں بھی، تو پہلے تم انسان میں عورت مرد سب آ گئے، کیونکہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے کتاب نہیں ہے ہدایت کی، بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن تو صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے، تمام انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے۔ تو بس یہی وہ فرق ہے، ورنہ قرآن مجید میں عورتوں کے لیے بھی ہے، آدمیوں کے لیے بھی ہے۔ اس کو میں اگر ڈیٹیل میں تھوڑی مثالیں اور دے کے سمجھاؤں تو لمبا چیپٹر ہو جائے گا، مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سننے میں ایسا لگتا ہے جیسے مرد کو صرف غسل کرنے کو کہہ رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 2، مفتی صاحب اللہ نے مرد کو کیوں فضیلت دی ہے؟ دیکھیے الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے ایک قسم کی فضیلت دی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عورتیں پیچھے رہ گئی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے کچھ عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مرد تو ہم سے ثواب میں بہت آگے نکل گئے، وہ تو دیکھیے مسجدوں میں جا کے نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ تو دیکھیے یہ بھی کرتے ہیں، وہ تو دیکھیے یہ بھی کرتے ہیں، ہم تو گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ نے تمہیں جو کرنے کو کہا ہے تم اپنے کاموں کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کاموں کا ثواب گھر بیٹھے دے دے گا جو مرد حضرات گھر سے باہر نکل کے کرتے ہیں۔ بچے کی پیدائش جب ہوتی ہے نا تو آپ دیکھیے کہ ایک ماں کو کتنا اجر ملتا ہے، جو درد ذہ کی تکلیف ہوتی ہے نا، نفلیں پوری رات نفلیں پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے عورت کو۔ جب ایک عورت گھر کی ذمہ داریوں کو اچھے سے نبھاتی ہے نا تو اس کو وہ ثواب ملتا ہے جو مردوں کو بھی نہیں مل پاتا۔ ایک آدمی مسجد میں جا کے نماز پڑھے، ایک عورت گھر میں رہ کر نماز پڑھے، اللہ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک عورت کے پیریڈ ٹائم میں جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو وہ نمازیں اللہ نے معاف کر دیں، عورتوں کے لیے بھی کتنی رعایت فرمائی ہے۔ اور جیسے آپ ایک گھر میں آپ کا جو ایک مقام ہے، مان لیجیے کوئی کسی کی بیوی ہے تو جنت میں بھی جو شوہر کو ملے گا وہ بیوی کو ملے گا۔ اور میں نے جو آپ کو مثال دی شروع میں کہ آدمی کے اندر عورت بھی داخل ہے، تو جو مقام آدمیوں کا ہوگا وہی عورتوں کا ہوگا۔ مان لیجیے کوئی کسی کی بیوی ہے تو جنت میں بھی تو اسی کی بیوی رہے گی نا، جیسے آپ کی یہاں فیملی ہے ویسے ہی جنت میں رہے گی، تو آپ فرق کہاں ہوا؟ تو آپ فرق کے اینگل سے جب چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کریں گی تو یہی چیزیں نوٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ ساری چیزوں کو آل اوور طریقے سے دیکھیں گی تو وہ چیزیں آپ کو الگ طریقے سے نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تھوڑا بہت فرق تو دیکھو دنیا کے اندر ہے، آخرت میں انشاءاللہ اجر کے اعتبار سے کوئی فرق مردوں عورتوں میں نہیں ہے۔ اب مان لیجیے شوہر کو اگر جنت الفردوس ملی تو کیا بیوی کو نہیں ملے گی؟ بیوی کیا الگ رہے گی؟ بیوی اگر نیک ہے تو وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ جیسے آپ ابھی اپنی فیملی میں رہتی ہیں ویسے ہی رہیں گی انشاءاللہ۔ دنیا میں تو بھی تھوڑا بہت فرق ہے، آخرت میں یہ فرق بھی ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں تو بھی مرتبے ہیں، مقام ہیں، صاحب تھوڑی اونچ نیچ ہے، رنجشیں ہیں، نفرتیں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، آخرت میں سب ختم، جنت میں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے آپ دل چھوٹا نہ کریں اپنا، ٹھیک ہے۔ ہم تو دونوں جہاں میں پچھلے درجوں میں ہی ہیں، نہیں ہے، دنیا میں بھی خواتین پچھلے درجوں میں نہیں ہیں اور نہ آخرت میں ہیں۔ آپ دیکھیے اگر
عورت اگر پچھلے درجے میں ہوتی نا تو عورت پیغمبر کی ماں نہیں ہوتی ہے، عورت پیغمبر کی بیوی نہیں ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے تو وہ جب جنت میں ہوں گے تو کیا بیوی ان کے ساتھ نہیں ہوں گی؟ مجھے آپ بتائیے جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں تو جب وہ جنت میں ہوں گے تو ان کی بیوی ان کے ساتھ نہیں ہوگی، تو کہاں پیچھے مقام ہوا؟ کہاں پیچھے مقام ہوا؟ چلیے، ہاں یہ الگ بات ہے، جیسے ملک کا ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے تو اس کا ایک الگ مقام ہوتا ہے اور اسی کے انڈر میں سب ہوتا ہے، تو ایسے ہی اللہ نے مرد کو گھر کا ذمہ دار بنایا۔ ذمہ دار کسی کو تو بنایا جائے گا نا، کسی کو تو بنایا، سب کو تو ذمہ دار نہیں بنا سکتے، پھر نظام نہیں چل سکتا۔ اگر سب کو ہی 5 پرائم منسٹر بنا دیے جائیں ایک ملک کے، کیسے ذمہ داری چلے گی؟ نہیں چلے گی نا، ایک ہی پرائم منسٹر ہوگا۔ تو یہ تو ذمہ داریوں کو اچھے سے ادا کرنے کی وجہ سے، تاکہ نظام، نظم و نسق، لائف اچھے سے گزر سکے، تمام فرق اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رکھے ہیں۔ اس دنیا میں تھوڑے بہت فرق ہیں، آخرت میں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ چلیے، سمرین انصاری کہہ رہی ہیں میری امی پاکستانی ڈرامہ بہت دیکھتی ہیں، کیا یہ دیکھنا صحیح ہے؟ اگر نہیں ہے تو پلیز آپ میری امی کو سمجھا دیجئے۔ ڈرامہ زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے، جتنا اللہ نے وقت دیا ہے کوشش کی جائے کہ ہم کم سے کم گناہ کریں۔ ہمارے گناہوں کو، یا گناہ نہیں، چلو ڈرامہ ہے، ٹائم کی بربادی ہے، ٹھیک ہے، آدھا پونا گھنٹہ دیکھ لیا، لیکن اس کو دیکھنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھو جو عمر ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، کب موت کا فرشتہ آ جائے، کب ہم اس دنیا سے چل بسیں، تو موت کی تیاری کرنا چاہیے۔ اپنا وقت عبادتوں میں لگائیے، اللہ ٹائم دے رہا ہے، بچے اچھے مل گئے ہیں، بہویں اچھی آ گئی ہیں، وقت فرصت کا ہے، تو ٹی وی نہ دیکھیں۔ ٹھیک ہے ہم لوگ کمزور ہیں، محتاج ہیں، تھوڑا بہت دیکھ لیجئے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صاحب بہت ڈرامے دیکھتی ہیں۔ بہت دیکھنا یہ غلط ہے، بہت دیکھنا یہ غلط ہے، تو بہت نہیں دیکھنا چاہیے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے، اپنی والدہ کو بھی آپ یہ سمجھائیں۔ والدہ کو بہت ریسپیکٹ کے ساتھ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سوچئے ذرا، یہ وقت ڈرامے دیکھ کے گزارا جائے تب بھی وقت گزرے گا، اور اللہ کی عبادت کر کے گزارا جائے تب بھی وقت گزرے گا۔ اپنے پوتیوں کے ساتھ کھیلیے، اپنے بچوں کے ساتھ باتیں کیجئے، ہے نا، اچھی اچھی باتوں کے ساتھ اجتماع میں شریک ہوتے ہوئے دین کی باتیں سنتے ہوئے وقت گزاریے۔ ٹھیک ہے تھوڑا بہت دیکھ لیا وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، میری یہ گزارش ہے، انشاءاللہ آپ کی امی مان جائیں گی۔ اچھا جی، اگلا سوال سمرین انصاری کا ہی ہے۔ کبھی کبھی پانی بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو جیسے اے سی کا ویسٹ پانی نکلتا ہے تو ہم وہ بالٹی میں بھر لیتے ہیں، تو کیا وہ پانی ہم یوز کر سکتے ہیں کسی چیز میں، جیسے واش روم وغیرہ وضو کرنے میں؟ کیا یہ پانی پاک رہتا ہے؟ بالکل، نو پرابلم، اے سی کا پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اے سی تو خوب پانی نکالتی ہے، کہیں پانی ختم ہو جائے تو اے سی کا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اے سی کا پانی صاف ہوتا ہے اور پاک بھی ہوتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، نو پرابلم، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آج کا سنڈے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اس آسام کے سفر کو بہترین بنا دے، ہم سے دین کا کام لے، خدمت خلق کا کام لے، اور اگلے سنڈے ایپیسوڈ کے لیے اپنے سوال کامنٹ باکس میں جا کے کامنٹ کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔